الحمد للہ الحمد للہ علی نوالہ، الصلاۃ والسلام علی سید جمالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کسے نال دیباری تے نہ محبوب ریا کوئی ایتھے تے نہ کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم ایتھے دل نہ لامی نی تیرو سے جاندی واری۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رونق محفل، زینت محفل حضرت مولانا قاری شاہ وزیر صاحب امام جامع مسجد حاضہ، دیگر انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، آج کا یہ پروگرام پل شریف کا جو ہے محترم محمد بشیر احمد صاحب مرحوم کے پوتے، محترم محمد زبیر صاحب مرحوم کے بیٹے اور محترم ظفر صاحب اور محترم مظہر صاحب کے بھتیجے، محترم محمد اویس صاحب کے بڑے بھائی محترم محمد عمیر صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے ہم یہاں سبھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اخروی منزلیں آسان فرما کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے اچانک جانے پر لواحقین کو، خاندان کو، بہن بھائیوں کو صدمہ پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، وقت مختصر ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ جانے والے جب جاتے ہیں تو یقیناً صدمہ پہنچتا ہے، رنج پہنچتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اس بار بھی حضور نبی رحمت، شفیع امت، شاہ کونین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی رنج، کوئی ملال، کوئی اذیت،
کوئی دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، پچھلوں کو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، اور دکھ پہنچنے پر پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور جو جا رہا ہے اس نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے تو جنت میں جانا ہے، موت کے دروازے سے گزرے گا نہیں تو جنت میں جائے گا کیسے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام پر صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ میں چند باتیں صبر کے موضوع پر ہی بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ کوئی کہتا ہے میرے ساتھ چودھری صاحب ہیں، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ ناظم صاحب ہیں، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ وزیر صاحب ہیں، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ وزیر اعظم کا تعلق ہے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ کوئی صدر کے ہونے پر بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ اے صبر کرنے والو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ بولیے صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو اسے پھر کون سی فکر ہونی چاہیے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے صبر کا۔ پھر تیسری آیت مقدسہ میں فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر چوتھی آیت میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم حساب کر کے اجر نہیں دیتے، بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں، بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں۔ تو جی صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو انعام میں جنت دی جا رہی ہے، اور صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کیا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ پھر جو پیچھے لوگ ہیں اگر وہ صبر کرتے ہیں تو اس پر بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کسی کے بیٹے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اللہ پاک کو حالانکہ پتہ ہے، تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ملک الموت سے فرماتا ہے اے ملک الموت، فلاں کی تم نے روح کو قبض کیا ہے، وہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یقینی بات ہے بڑا دکھ ہوا ہے، بڑا صدمہ ہوا ہے، گھر کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ملک الموت، فلاں جوان کی تم نے روح کو نکالا ہے، وہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو آگے سے جو صبر کرنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں اللہ کی امانت ہی اللہ لے گیا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے مالک اے خالق کائنات، جب میں نے روح کو نکالا لوگ اس کے پاس آئے اور افسوس کرنے لگے، تو وہ آنسو بہا رہا تھا لیکن ساتھ کہہ رہا تھا اللہ کی امانت ہے اللہ لے گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا اس قدر اس نے صبر کیا ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے لیے جنت میں محل بنا۔ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام۔ اسے آگے چلیں تو جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں تربیت حاصل کی ہے، انہوں نے کتنا صبر کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا بیٹا بیمار ہے،
شدید بیمار ہے. آپ کی زوجہ محترمہ کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو طلحہ انصاری کا بیٹا بیمار ہے، سانس اکھڑ رہا ہے. جو ہی مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، بیٹا فوت ہو گیا. بیوی بڑی صابرہ تھی، بیوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی. اس نے خیال کیا بیٹا فوت ہو گیا ہے، خاوند مزدوری پہ گیا ہوا ہے، جب واپس آئے گا خاوند کو اگر پتہ لگا کہ میرا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے، نہ میرے خاوند نے کھانا کھانا ہے، نہ میرے خاوند نے پانی پینا ہے، نہ میرے خاوند نے آرام کرنا ہے، اس کی تھکاوٹ ڈبل ہو جائے گی. بیوی چونکہ صابرہ تھی، تربیت یافتہ امام الانبیاء کی تھی، جو ہی خاوند گھر میں آئے بیوی نے پہلے سے ہی اپنے بیٹے کو پچھلے کمرے میں رکھ دیا. فوت ہو چکا تھا بیٹا. آتے ہی باپ نے پوچھا بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے. صابرہ صحابیہ نے جواب کیسا حسین دیا، کہا تمہارے بیٹے کا سانس ٹھہر گیا ہے، تمہارے بیٹے کا سانس ٹھہر گیا ہے. باپ سمجھا کہ شاید جو اکھڑ رہا تھا نا سانس وہ صحیح ہو گیا ہے، لیکن صحابیہ جو بیوی زوجہ محترمہ تھی ان کا یہ ارادہ تھا کہ فوت ہو چکا ہے، لیکن لفظ وہ نہیں بولے. خاوند نے پانی مانگا، بیوی نے پانی دیا، خاوند نے کھانا مانگا، کھانا پیش کر دیا. آگے خاوند نے بیوی سے کہا کہ آج میرے پاس رہنا ہے. ان کی آپس میں ملاقات بھی ہو گئی. وہ کتنی صابرہ عورت ہے جس نے کھانا بھی پیش کیا ہے، پانی بھی پیش کیا ہے، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا ہے. اور اس کے بعد جب دونوں نے غسل کر لیا تو صابرہ صحابیہ کہتی ہے اے میرے سرتاج، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، بتاؤ اگر کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہوئی ہو، وہ لینا چاہے تو کیا خیال ہے، آپ دیں گے یا انکار کریں گے؟ کہا جس کی امانت ہے وہ جب مانگے، دن کو مانگے، رات کو مانگے، جس وقت مانگے. امانت امانت ہی ہے، امانت تو واپس کرنا ضروری ہے. اتنی بات جب خاوند نے کہہ دی نا تو زوجہ محترمہ نے کہا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا ہے، اللہ لے گیا ہے، اللہ کی امانت تھی. حضرت ابو طلحہ انصاری کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرما رہے تھے اے زوجہ تم نے پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، اتنا صبر کیا. تو بیوی نے پتہ کیا کہا، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ رسول کی خشنودی کے لیے کیا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا ہے. کیوں؟ وہ صحابیہ نے سنا ہوا تھا کہ خاوند کے بڑے حقوق ہیں، یہ بھی سنا ہوا تھا کہ حضور کا فرمان ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک خاوند کے جسم کے اندر پیپ آ جائے اور ڈاکٹر کہے یہ پیپ نکالو، عورت اپنے لبوں سے چوس کے بھی خاوند کے جسم سے پیپ نکال دے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بیوی نے پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ بھی زوجہ محترمہ نے سنا ہوا تھا کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اگر میں تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. کیوں؟ اس نے اسے چھت مہیا کیا ہے، اس نے اسے سارا دن مزدوری کر کے کھانا پیش کیا ہے، وہ اپنے اوپر دھوپ برداشت کرتا رہا اور ان کو چھاؤں کے نیچے بٹھاتا رہا، اس لیے خاوند کے بڑے حقوق تھے. تو زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضور جو کچھ کیا ہے اللہ رسول کی خشنودی کے لیے کیا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. جب ابو طلحہ انصاری صبح کے وقت مسجد میں گئے نماز ادا کرنے کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابھی بیان نہیں کیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان فرما دیا، اے ابو طلحہ انصاری، جو عمل تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ رات کو کیا ہے اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا ہے۔ تو حضور نے خوشخبری بھی بیان فرما دی، فرمایا جو تم نے عمل کیا نا رات کو، اللہ نے تمہیں بیٹے کی امید سے بھی بھرپور کر دیا ہے، 1 سال کے بعد اللہ تمہیں بیٹا بھی عطا فرما دے۔ اس قدر وہ صابرہ عورت تھی، صبر کرنے والے لوگ تھے۔ اس موقع پر صبر کا حکم ہے، صبر کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے بڑے صابر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے اہل بیت بڑے صابر ہیں۔ امام حسین نے تو صبر کی حد ہی کر دی، امام حسین نے صبر کی حد ہی کر دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا جس کے آنکھوں کے سامنے ایک بیٹا چلا جائے وہاں صبر کرنا مشکل ہے۔ جس امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے بھتیجے چلے جائیں، بانجے چلے جائیں، چچا چلا جائے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جوان علی اکبر چلا جائے، 6 ماہ کا علی اصغر چلا جائے، اور اپنے ہاتھ سے ہی تلوار کو، تیر کو کھینچیں، اور علی اصغر کے حلق سے جو خون نکلے اپنے ہاتھوں میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اے اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں بھی ہوتے تو تیرے نام پہ قربان کر دیتا، تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ اس قدر امام حسین نے تو صبر کی حد کر دی ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، صبر کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، آخری بات کہہ کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبیوں نے بھی بڑا صبر کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے عطا فرمائے، اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا ایوب علیہ السلام تیرا ذکر کیوں نہ کریں، تو اس سے محبت کیوں نہ کریں، تو نے انہیں مال جو دے رکھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا مال کی بات نہیں ہے، مال سارا میں لے بھی لوں پھر بھی وہ مجھ سے محبت کریں، مال سارا لے بھی لوں تب بھی میرا ہی ذکر کریں گے۔ عرض کی مولا امتحان میں ڈال، ہاں ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، 500 بیلوں کی جوڑیاں آپ کی زمین کے اندر چل رہی ہیں، صبح چلتی ہیں، شام تک بمائے مشکل ساری زمین کو طے کرتی ہیں۔ خود اندازہ کریں وہ کتنی زمین ہے، 500 بیلوں کی جوڑیاں صبح سے لے کر شام تک وہ سارا سفر طے کرتی ہیں۔ تو باغیچہ ہے، باغ ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بجلی کو نازل فرمایا، 500 جو بیلوں کی جوڑیاں تھیں وہ مر گئیں، باغیچہ جل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرشتے انسانی روپ میں قریب آ گئے اور آ کے کہتے ہیں، پیارے ایوب تمہارا تو بڑا ہی نقصان ہو گیا ہے، باغ جل گیا ہے، بیلوں کی جوڑیاں مر گئی ہیں، بڑا ہی نقصان ہو گیا ہے۔ صرف کلمات سننا چاہتے تھے فرشتے، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام آگے سے زبان پہ جملے کیا لاتے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے آنے والوں، بات صرف یہ ہے کہ جس کا مال تھا وہی لے گیا ہے، میں تو آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، جانا بھی خالی ہاتھ، ہم بھی خالی ہاتھ آئے ہیں اور جانا بھی خالی ہاتھ ہے۔ نہ اے مال خزانے تیرے تے نہ اے حسن جوانی تیری، جس دا مال اسے لے جانا تینو ایویں ہرس ودیری، پرائی شے دا مان کی کرنا جیڑی نہ تیری نہ میری، آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے اساں جا وڑنا وچ ڈیری، اساں جا وڑنا وچ ڈیری، جے 1,00,000 سال اویں وچ دنیا اوڑک تو ٹر جانا، اوڑک وکھرا وکھرا ہونا، اے سارا تانا بانا، سارے ساک قبیلے چھڑ کے
تیرا ہوسی قبر ٹھکانا، آزم جپ لے نام خدا دا، اے ہو ویلا وقت سہانا، اے ہو ویلا وقت سہانا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، سانس چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں آباد ہیں، غفلت دور کیجئے، جو اللہ کے محبوب دین لائے ہیں ان سے وفا کیجئے۔ وہ بیلوں کی جوڑیاں مر گئیں، فرشتوں نے کہا اے اللہ تب بھی تیرا ہی ذکر ہو رہا ہے، تیری محبت کے تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، جب اولاد مرے نا تو پھر باپ کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آؤ یہ بھی نظارہ کراؤں۔ اللہ اپنے پیاروں سے بڑے امتحان لیتا ہے۔ ساری اولاد کمرے میں بیٹھی ہے، ایوب علیہ السلام باہر ہے، آپ کی زوجہ بھی باہر ہے، چھت گری، گرانے والا اللہ ہے، ساری اولاد مر گئی، ساری اولاد، ایک ماتم ہو جائے صبر نہیں ہوتا، ساری اولاد مر گئی۔ فرشتے پھر آ گئے، اے پیارے ایوب ساری اولاد فوت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب بچوں کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اب کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی لیے کہ کون سے کلمات کہو گے؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر وہی کلمات بولے کہ اسی کا مال تھا وہ لے گیا ہے، جس کا خزانہ تھا وہ لے گیا ہے، اسی کی امانت تھی وہ لے گیا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ایوب علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی ہے۔ پھر فرشتوں نے تیسری بات جو کہی نا وہ کیا تھی؟ عرض کی مولا مال چلا جائے تب بھی کسی حد تک انسان صبر کرتا ہے، بچے فوت ہو جائیں تب بھی کسی حد تک انسان صبر کر لیتا ہے، اپنی جان پہ بنے نا پھر صبر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا آؤ یہ بھی میں تمہیں نظارہ کراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش نازل کی، آپ کو مرض کے اندر مبتلا فرمایا، تو پھر بھی آپ اسی طرح ذکر کرتے رہے، اسی طرح اللہ سے محبت کرتے رہے۔ فرشتوں نے آ کے کہا پیارے ایوب بتائیں کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، جانا بھی اللہ کی بارگاہ، اس لیے ہر وقت شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک دن زوجہ محترمہ نے کہا اے پیارے ایوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے نا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ تو فرمانے لگے خوشحالی کے کتنے سال گزارے ہیں؟ بیوی نے کہا 80 سال۔ فرمایا 80 سال دعا نہیں مانگوں گا، 80 سال دعا ہمیں مانگنے کا حکم ہے، ہم کمزور ہیں نا، ہم تو مانگیں گے، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا 80 سال اللہ نے خوشحالی کے عطا کیے ہیں، 80 سال تو میں صبر کروں گا، دعا نہیں مانگوں گا۔ لیکن جب 80 سال صبر کیا، 80 سال کے بعد دعا مانگی تو پھر نظارہ کیا ہے؟ دعا مانگتے ہیں اللہ میری اولاد ساری واپس کر، اے اللہ میرا مال سارا واپس کر، اے اللہ مجھے جوانی عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلے کا ھذا مغتسل بارد و شراب، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے ایوب زمین پہ ایڑی مارو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پہ ایڑی ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا پیارے ایوب اس سے غسل کرو گے جوانی لوٹ آئے گی، پانی پیو گے اندر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اولاد بھی واپس کر دی، اولاد کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، مال دوبارہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین یہ ساری باتیں صبر کی، ساری باتیں صبر کی ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے، سب مٹنے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں، سارے امتحان میں ہیں، کوئی غریب ہے تب بھی امتحان میں ہے، کوئی امیر ہے تب بھی امتحان میں ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے، محترم محمد عمیر صاحب تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ ہماری اگر زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، نمازوں کے بغیر گزر رہی ہے، تو آئیں مسجدوں کو آباد کریں، آئیں مسجد کی رونق بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد عمیر صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وقت کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے چند باتیں صبر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔